السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور ہر عیب اللہ عز و جل کے لیے محال ہے، وہ جملہ عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں استفہام انکاری ہے، یعنی خبر، وعدہ اور وعید، کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں کہ اس کا جھوٹ تو بالذات محال ہے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کی رد سے خبی ہے کہ جھوٹ واقع کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح راہ ہی نہیں کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدے و وعید میں جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارے اصحاب اہل سنت و جماعت اس دلیل سے کذب الہی کو ناممکن جانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ صفت نقص ہے، اور نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے، اور معتزلہ اس دلیل سے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کو متنع مانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ فی نفسہ خبی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا صادر ہونا محال ہے۔ الغرض ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا اصلاً ممکن ہی نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ ہونا عظیم نقص ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 115 میں، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یہ آیت
اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت سی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، ان میں سے ایک صفت اس کا سچا ہونا ہے، اور اس پر دلیل یہ کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے۔ نیز جھوٹ فی نفسے دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نقص ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جھوٹ ضرور نقص ہے، اور جب یہ نقص ہے تو بلا اتفاق اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہو گیا، کیونکہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ دوسری صورت میں اگر جھوٹ کو نقص و عیب نہ بھی مانا جائے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، کیونکہ اگر جھوٹ نقص نہیں تو کمال بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف نقص و عیب سے پاک ہے بلکہ وہ ہر شے سے بھی پاک ہے جو کمال سے خالی ہو، اگرچہ وہ نقص و عیب میں سے نہ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال ہے، اور جس میں کوئی کمال ہی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کس طرح ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ناممکن و محال ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ لوگوں کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئی، یعنی یہ کہنا کہ بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بول سکے، اس سے لازم آتا ہے کہ انسان کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ نیز اگر یہ بات سچی ہو کہ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح نکاح کرنا اور بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ انسان کی قدرت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ یہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر وہ بات سچی ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح آدمی کھانا کھانے، پانی پینے، اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دینے، آگ سے جلانے، خاک اور کانٹوں پر لٹانے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے کر سکتا ہے۔ ان صورتوں میں انسان ہر طرح خدائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اپنے لیے کر سکتا ہو تو وہ ناقص و محتاج ہوا، اور ناقص و محتاج اللہ نہیں ہو سکتا، اور اگر نہ کر سکا تو عاجز ٹھہرے گا، اور کمال قدرت میں آدمی سے کم ہو جائے گا، اور عاجز اللہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہمارا سچا خدا سب عیبوں سے اور محال پر قدرت کی تہمت سے پاک و منزہ ہے، نہ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کسی کی قدرت اس کی قدرت کے ہم اثر، نہ اپنے لیے کسی عیب و نقص پر قادر ہونا اس کی قدوسی شان کے لائق ہے۔ اس مسئلے پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتویٰ رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ممکن ماننے والوں کے استدلال کا رد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔